دسمبر کی اس خنک شام میں چرچ کی سیڑھیاں چڑھتی میری بہت پرجوش تھی۔ اس نے سر اٹھا کر عمارت کے بیچ میں استادہ صلیب کے نشان کو دیکھا، عقیدت و احترام سے سر اور نگاہ کو جھکایا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی اتھل پتھل سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہال کا مرکزی دروازہ بند تھا، مگر کھڑکیوں اور درزوں سے جھانکتی روشنی اور آرکیسٹرا کی آوازیں صاف بتا رہی تھیں کہ سب پہنچ چکے ہیں، بس دلہن نہ پہنچی اور باقی سب خیر ہے۔ برائڈ نہیں آئی نا؟ کوئی باہر نکلا تھا، اس نے عجلت سے اس سے پوچھا۔ آنے والی ہے، جواب سے بھی عجلت نمایاں تھی۔ اوہ خدا شکر، اس نے آسمان کی جانب دیکھا۔ اتنی فکر ہوتی تو جلدی آتی نا۔ یہ اس کی خالہ کی آواز تھی۔ وہ تیزی سے گھومی۔ خالہ کچھ شاپرز بمشکل سنبھالے ہوئے تھی۔ وہ 2 قدم نیچے آئی اور ان کے ہاتھ سے کچھ شاپرز لیے اور ان کے گلے لگ گئی۔ کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کیا تم نے؟ اگر تم آج بھی نہ آتی تو میں نے ناراض ہو جانا تھا۔ مجھے پتا تھا، اسی لیے تو آئی ہوں۔ وہ ان کے ساتھ اندر جانے کے لیے گھومی۔ ماں کدھر ہے تمہاری؟ خالہ کو دھیان آیا۔ وہ فلاور شاپ پر رک گئی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا مجھے چھوڑاؤ، ایسا نہ ہو کہ دلہن آ جائے۔ خالہ نے جملہ مکمل کیا۔ ماما آ گئی۔ اسے ماما، میگی اور بھائی نظر آ گئے۔ خالہ کی نگاہیں بھی اسی جانب اٹھی۔ میں اندر جا رہی ہوں خالہ۔ ہال کا دروازہ کھلا تھا، پھر آرکیسٹرا کی تیز آواز نے اسے بے چین کر دیا۔ ہاں یہ شاپر سنبھال کر رکھنا، میں آ رہی ہوں۔ جی۔ اس نے تیزی سے حامی بھری اور بھاگتے ہوئے کھڑکی کے وزنی دروازے کو کندھے کے زور سے دھکیلتے اندر داخل ہو گئی۔ نکاح کی حد پر ناک کی سیدھ میں اسٹیج تھا، لکڑی سے بنی اور سامنے گڑی سلیب پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ تھی، اور ہر بار یہاں آنے پر اس کی پہلی نگاہ یہیں پڑتی تھی اور جم جاتی تھی۔ اسے مسیح کی پیدائش سے لے کر ان کے اٹھائے جانے تک کے واقعات ایک ترتیب سے یاد آنے لگتے تھے۔ وہ جیسے اس زمانے میں پہنچ جاتی تھی، سلیمانی ٹوپی پہنا ہوا ایک نادیدہ وجود بن جاتی تھی اور ہر جگہ گھس کر بیٹھ جاتی تھی۔ پاک مریم جب پیدا ہوئی تو زوجہ عمران کی مایوسی۔ انہوں نے منت مانی تھی وہ پیدا ہونے والے کو خانقاہ کے لیے وقف کریں گے، مگر لڑکی کو کیسے وقف کیا جا سکتا ہے؟ پھر خدا نے بتایا عبادت، خدمت جن سے مشروط نہیں۔ پھر مریم کے پاس سے ملنے والے بے موسمی پھل اور زکریہ علیہ السلام کا حیران انداز، اے مریم یہ چیزیں تمہارے واسطے کہاں سے آئیں؟ اور مریم کا سادہ سا لاجواب کر دینے والا جواب، اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی نوید ملی، اس پر مریم کی حیرت۔ فرشتے نے کہا میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ وہ تعجب سے کہنے لگیں کہ بھلا میرے لڑکا کس طرح ہو جائے گا، حالانکہ مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا یوں ہی اولاد ہو جائے گی۔ تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بات مجھ کو آسان ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 19 اور 20۔ پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ لوگوں نے کہا اے مریم تم نے بڑے غضب کا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، تمہارے باپ برے آدمی نہ تھے اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ پس مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی پاکبازی بیان کرنے کے لیے خود بول اٹھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 26، 27 اور 28۔ ایسا کہ پھر کوئی اور نہ بول سکا۔ اور واقعات پر واقعات، مسیح علیہ السلام کے معجزے، اور پھر مسیح علیہ السلام مغلوب ہوئے، اٹھا لیے گئے۔ او میری بہت خوبصورت لگ رہی ہو، مگر ایسے مجسمہ بن کر کیوں کھڑی ہو؟ آج تو لوگ تمہیں دیکھ کر مجسم بنیں گے، تم نہیں۔ یہ اس کی کزنز تھیں جو کچھ رشک و حسد سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے مریم کی شبیہ سے نگاہ اٹھائی۔ وہ نومولود عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے اس پر نظریں ٹکائے بیٹھی تھی۔ ارتکاز ٹوٹ گیا تھا، وہ جیسے قبل مسیح کے زمانے سے واپس لوٹی تھی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش میں لمبا سانس لیا تو سارے وجود پر تھکن کا احساس غالب ہو گیا۔ تم سب بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، ہاں مگر تم سے کم۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ یہ کچھ سامان ہے، خالہ نے دیا تھا، اسے کہاں رکھوں؟ لاؤ مجھے دو۔ خالہ کی بیٹی نے شاپرز اس کے ہاتھ سے لی۔ میگی کہاں ہے؟ وہ سب کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ آ رہی ہے۔ اس نے دروازے کی سمت دیکھا۔ ماما، خالہ اور میگی اندر آ چکی تھی۔ وہ سب سے ملنے لگی۔
سب کی نگاہوں میں اس کے لیے ستائش تھی۔ سفید اور سلور کے امتزاج سے سجا ایڑی کو چھوتا فراک، بہت ساری چوڑیاں، بہت بڑے چاندی کے نازک سے بالے جن میں سفید بڑا سا موتی ٹکا تھا۔ میگی کا لباس اس سے مختلف تھا۔ وہ پیازی میکسی میں ملبوس تھی، دیگر تمام لڑکیوں کی طرح۔ لڑکے سیاہ پینٹ کوٹ میں بو کے ساتھ بہت سمارٹ لگ رہے تھے۔ لڑکیوں نے بھی اڑی چوٹی کا زور لگا رکھا تھا، مگر میری کے آگے سب کو اپنا آپ پھیکا لگنے لگا۔ سب ایک دوسرے سے محو گفتگو تھی۔ ہال کی سجاوٹ میں رنگوں اور روشنیوں کا بہت خوبصورت امتزاج تھا۔ دیواروں پر فرمودات عیسیٰ علیہ السلام وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ یہ سب اسے زبانی یاد تھا، مگر پڑھتے وقت ایک اسرار سا جو ذہن میں ابھرتا تھا وہ اسے بہت پسند تھا۔ ادھر آؤ، تم کیا آرکیٹیکٹ ہو؟ اینٹ کی موٹائی ناپنی ہے۔ اس کی کزنز کا گروپ اسی کے گرد کھڑا ہو گیا تھا۔ نہیں، ویسے ہی، وہ خجل ہو گئی۔ تابڑ توڑ جواب دینے میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، مگر یہاں آ کر اس چھت کے نیچے خاص طور پر اس کی زبان جیسے گنگ ہو جاتی تھی۔ تم نے سارے مزے کے فنکشن مس کر دیے، اسپیشلی کل کی مہندی۔ اف، اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ کہ بتا نہیں سکتی۔ کیتھی نے دونوں انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر شدت بتانا چاہی۔ تو پھر مت بتاؤ، اس نے مسکرا کر کہا۔ کیتھی کا چہرہ اتر گیا۔ وہ اسے احساس زیاں میں مبتلا کرنا چاہتی تھی، مگر وہ سننے پر ہی راضی نہیں ہوئی۔ خیر وہ نہ بول سکی تو کیتھی بولنے لگی کہ کل کتنا مزہ آیا اور کیوں۔ یوحنا اور ٹینا نے اتنا اچھا ڈانس کیا، پورے 2.25 گھنٹے تک وہ دونوں ناچتے رہے اور بعد میں باقی سب بھی پیئرز میں ناچے۔ پھر تو مزے کی حد آسمان کو چھو گئی۔ اور پتہ ہے وہ سب اسے پچھتاووں میں گرا دیکھنے کی خواہش مند تھی، اور میری کسی کی خواہش پر چلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے دل و دماغ پر پوری دسترس رکھتی تھی۔ دلہن کی گاڑی آ گئی ہے، کوئی چلایا تھا، سب سر پر دوڑی۔ میری بھی ساتھ تھی۔ وہ کھڑکی میں ٹک گئی۔ یہاں سے باہر کا منظر واضح تھا۔ لڑکیاں دیکھنے کے شوق میں ہلکان ہوئی جا رہی تھیں۔ اسے اتنے سکون سے کھڑا دیکھ کر سب کے چہروں پر طیش آمیز حسد ابھر آیا۔ میری نے اس چیز کو محسوس کر لیا تھا۔ اس نے قصداً منہ موڑ لیا۔ عبادہ دل کا حالیہ ہو۔ اسے واقعی دکھ تھا کہ وہ مہندی وغیرہ کے فنکشن میں شریک نہ ہو سکی، مگر کیا کرتی۔ دادی کو اس کا ننیال سے ملنا سخت ناپسند تھا، بلکہ ننیال کے ذکر سے ہی وہ یوں بدکتی تھیں جیسے کوئی کفر یا کلمہ بک دیا ہو۔ آج بھی کتنی مشکل سے اپنے دل پہ جبر کر کے گویا اسے یہاں آنے کی اجازت دی۔ جانتی تھی اسے کتنا شوق ہے شادی میں شرکت کا، دلہن کو وائٹ گاؤن میں دیکھنے کا۔ سو وہ آج یہاں تھی۔ دوسری طرف میگی، وہ اپنے دل کی مانتی تھی۔ نہ دادی، نہ ماں، نہ باپ۔ اس کے مزاج میں سرکشی تھی، مگر یہ خدا کا شکر تھا کہ اس کی راہیں سیدھی تھی۔ اپنی پڑھائی لکھائی سے دلچسپی تھی، ورنہ اگر دادی آگے سوچتی نہیں جرجری لیتی۔ میری مسکرانے لگی۔ میگی سارے کزنز کے ہمراہ دلہن کو گاڑی سے نکالنے میں مدد دے رہی تھی۔ اس کی شوخیاں اور شرارتیں عروج پر تھیں۔ تبھی میری کو اپنے وجود پر کسی کی نظروں کی چبھن محسوس ہونے لگی۔ اوہ، وہ یوحنا تھا، یعنی بارات آ چکی تھی۔ حد ہے میری، اتنی دیر سے یہاں آئی ہو اور ایک بار دلہا کا نہیں سوچا۔ اس نے بہت لاڈ سے خود کو سرزنش کی۔ اسے یوحنا کے پاس جانا چاہیے، آخر اس کی بھی شادی ہو رہی ہے نا، اسے بھی مبارکباد دینی چاہیے۔ اور دلہن، اس نے کھڑکی سے جھانکا۔ وہ ابھی تک گاڑی سے باہر تشریف ہی نہیں لائی تھی۔ وہ یوحنا کے بہت قریب چلی آئی، اور یوحنا جو اس لمحے سے اسے نظروں کے حصار میں قید کیے ہوئے تھا ایک دم اجنبی ہو گیا۔ اس کے پکارنے پر بری طرح چونکا۔ سوری، میرا دھیان صرف دلہن کی انٹری پہ تھا، اس نے سچ کہا۔ یوحنا کھل کر مسکرایا۔ میرا بھی سارا دھیان دلہن کی انٹری کی طرف ہے۔ اوہ، وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ دولہا کا سارا دھیان پلٹ گیا۔ زبان جھوٹ بولنے سے نہیں لڑکھڑائی تھی، مگر آنکھیں سچ کہنے لگیں۔ بے تاثر چہرے کے ساتھ وہ امتحان تھی، ہنسی، سیدھی سیدھی آزمائش تھی۔ امتحان اور آزمائش میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ امتحان کا وقت 3 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، آزمائش وقت کی کیسے آزاد ہوتی ہے، مستقل، مسلسل۔ کتنی پیاری لگ رہی ہے ٹینا۔ یوحنا نے اس کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی اور جوش کو دیکھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا ٹینا کا پتہ نہیں۔ وہ اس طرح دونوں ہاتھ تھوڑی سے جوڑے
اپنے پنجوں پر اٹھ کے کسی اور ہی دنیا کی باسی لگ رہی ہے نا؟ وہ یوحنا سے بھی پیاری کی تائید چاہتی تھی۔ یوحنا بری طرح چونکا، اس کے چہرے سے نگاہیں اٹھانا مشکل تھا، مگر پھر بھی اس نے پیاری کو یعنی ٹینا اپنی دلہن کے سمت دیکھا۔ ہاں وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر میری سے کم، بہت کم۔ اس نے میری کی جانب دیکھنا چاہا، مگر میری وہاں نہیں تھی۔ اب وہ دلہن کی سمت بھاگ پڑی تھی۔ وہ شدید اشتیاق، رشک، محبت اور خوشی سے بالکل قریب جا کر ٹینا کو دیکھ رہی تھی۔ سفید نیٹ کے گاؤن میں سہج سہج قدم اٹھاتی وہ ریڈ کارپٹ پر آ رہی تھی۔ مووی میکر کی ہدایت پر نظریں اٹھاتی تھی۔ پھر اس نے اپنے تئیں چپکے سے یوحنا کو دیکھا تھا، جو اپنی امی، ابو اور بہن بھائیوں کے جلوہ میں کھڑا تھا۔ وہ مسکرایا تھا۔ ٹینا کے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آگے نکل گئی۔ میری کی نگاہیں اس کے گاؤن کی 4 گز لمبی ٹیل پر تھیں۔ وہ کسی اسپرا کی طرح جیسے ہوا میں اڑتی ہوئی گزر رہی تھی۔ سب نے نشستیں سنبھالیں۔ سیاہ بریف کیس تھامے پادری صاحب تشریف لے آئے۔ ایک ہاتھ سے اپنی ٹائی درست کرتے انہوں نے سب کو مسکرا کر دیکھا تھا اور ہاتھ ہلایا تھا۔ سب نے جواباً ہاتھ ہلائے۔ سب مؤدب ہو کر بیٹھ گئے۔ مائک سیٹ ہونے لگے۔ پادری صاحب نے اپنے بریف کیس میں سے مقدس بائبل اور دیگر کتابیں نکالیں۔ یوحنا اور ٹینا کو کرسیوں پر بٹھایا جا چکا تھا۔ پادری صاحب نے خداوند کے بابرکت اور یسوع کے ذکر سے آغاز کیا۔ میرا بدن روح القدس کا مقدس، چھڑایا ہوا، صاف اور مسیح یسوع کے خون سے دھلا ہوا، اور میرا بدن خدا کے لیے ہے اور خداوند میرے بدن کے لیے ہے۔ پادری صاحب خاموش ہو گئے تھے۔ میری نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ بائبل کے اوراق پلٹ رہے تھے۔ پھر وہ بائبل کی کچھ آیات کا ترجمہ پڑھنے لگے۔ اب سب پادری صاحب کے ساتھ ہم آواز ہو کر گیت گانے لگے۔ تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ سے تیرے ہی ہیں۔ ماما اور میری گیت کے بول سر ہلا ہلا کر دہرا رہی تھی۔ میری سر جھکا کر سن رہی تھی۔ اس کی ساری توجہ یوحنا اور ٹینا پر تھی۔ آج ہم سب یہاں یوحنا اور ٹینا کی شادی کے سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ پادری صاحب ان دونوں کے بیچ میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب وہ نکاح کی اہمیت اور مقاصد پر روشنی ڈال رہے تھے۔ اے مرد یوحنا، تو اس عورت ٹینا کو اپنے نکاح میں قبول کرتا ہے؟ اور اے عورت ٹینا، تو اس مرد یوحنا؟ دونوں کے سر ثابت میں ہلتے تھے اور حاضرین محفل کے چہرے کھلے تھے۔ خالہ کا جو ٹینا کی امی تھی اور یوحنا کی امی ابو کے جو میری کے ماموں مامی تھے۔ تم ایک دوسرے سے دکھ سکھ بیماری تنگدستی کے ساتھ ہی رہو گے اور ایک دوسرے سے ہمیشہ پیار کرو گے۔ اب انگوٹھی پہنانے کا مرحلہ تھا۔ کنواری لڑکیوں کے چہرے جوش و جذبات سے سرخ ہونے لگے۔ وہ گردنیں سارس کی طرح لمبی کر کے پلکیں جھپکائے بغیر اس منظر کو دیکھ لینا چاہتی تھیں۔ دلہا دلہن کے والدین نے انگوٹھی پادری صاحب کو بصد احترام پیش کی۔ پادری صاحب نے پہلے دولہا کو اور پھر دلہن کو۔ خوشی اور ہنسی کا ماحول ہر طرف تھا۔ ایک رشتہ قائم ہوا چاہتا تھا۔ ایک قسم کھائی جا چکی تھی۔ ایک عہد نبھانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو نکاح کو ترویج دیتی تھی۔ نکاح فطرت ہے، فطرت سچائی ہوتی ہے، سچائی کو شکست نہیں ہوتی، شکست شیطان کی ہوتی ہے، ازل سے ہو رہی ہے، ابد تک ہوتی رہے گی۔ یوحنا اور ٹینا کے درمیان طے پائے جانے والا عہد بھی ازل سے طے تھا اور یقیناً ابد تک، بلکہ اس کے بعد بھی۔ لیکن عجب بات ہوئی، بہت ہی عجب بلکہ خطرناک۔ شکر کسی نے نوٹ نہیں کیا، مگر میری نے اور ماما نے، دونوں نے۔ ٹینا سمیت سب یوحنا کو متوقع نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، مگر یوحنا، اس نے انگوٹھی کو دیکھا تھا، پھر ٹینا کے آگے آتے ہوئے ہاتھ کو، اور پھر او خدا، اس نے گردن گھما کر مجمع کو دیکھا تھا۔ وہ کسی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ پھر اس کی نظریں میری پر آ کر رک گئی۔ پلک جھپکنے کے وقفے جتنی کہانی، مگر مکمل، بے عیب، واضح شکوے کی کہانی، دکھ کی کہانی، گلے کے رنگ۔ کتنا ظلم کیا تم نے مجھ پر، اور کتنی مطمئن ہو تم۔ دکھ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ایسے بھی کوئی کرتا ہے بھلا؟ میری کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یوحنا کی آنکھوں سے جھانکتا تاثر، وہ آنکھیں کہتی تھیں اگر اب بھی وہ اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھام لے تو وہ ساری مصلحتیں بالائے طاق رکھ کر مجمع کو چیرتا اس کی نشست کی سمت دوڑ لگا دے گا۔ اور میری نے نظریں پھیر لیں۔
وہ میری یہ وقت نظریں چڑھانے کا نہیں ملانے کا ہے، اس نے خود کو تادیب کی۔ پھر اس نے بہت پیار سے مسکرا کر دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر ہانک لگائی۔ پہناؤ پہناؤ، رک کیوں گئے؟ اب تو سوچنے کا وقت نکل گیا ہے نا ٹینا؟ اس کی آواز میں چہکار تھی۔ سب جیسے ایسے ہی کسی اشارے کے منتظر تھے، اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ پادری صاحب نے بھی انگوٹھی پہنا دینے کا اشارہ کیا۔ یوحنا کا ہاتھ مشینی انداز سے آگے ہوا، اس نے ٹینا کا ہاتھ تھام لیا تھا، کیونکہ دراصل میری کی آواز میں انکار تھا یوحنا کے لیے۔ اگلے پل ٹینا نے یوحنا کو انگوٹھی پہنا دی۔ پادری کے حکم پر یوحنا نے ٹینا کا جالی دار نقاب الٹ دیا۔ پادری کی ہدایت پر دونوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے۔ پادری کچھ کہہ رہے تھے، میری سن نہ سکی کیونکہ اس کا ہاتھ ماما نے دبوچ رکھا تھا۔ وہ ہونٹ کچکچا کر، دانت بھینچ کر اسے کچھ کہہ رہی تھیں، مدھم آواز، ہلکی سرگوشی، مگر شرر بار لہجہ۔ میری بات مان لی ہوتی تو آج ٹینا کی جگہ تم ہوتی۔ کتنی خواہش تھی یوحنا کی، میرا سگا بھتیجا، اور تم نے، او خدا! دیکھی یوحنا کی آنکھوں کی حسرت، اتنا ہینڈسم، اتنا اسٹیبلش لڑکا تمہاری حماقت کے ہاتھوں ہاتھ سے نکل گیا۔ ماما نے ہاتھ مسلنے شروع کر دیے۔ دیکھو دیکھو، وہ ٹینا کو ڈائمنڈ سیٹ گفٹ کر رہا ہے۔ اوہ! ماما کے پچھتاوے آسمان کو چھونے لگے۔ ایسا لگتا تھا یا وہ سیٹ چھین لیں گی یا میری کی پٹائی شروع کر دیں یا ٹینا کی جان لے لیں۔ پچھتاوا، غم و غصہ ان کے چہرے سے جھلکنے لگا، اور صرف ماما ہی نہیں تھیں جو یہ سوچ رہی تھیں، اور بہت سے لوگ جو واقف حال تھے، جتانے والے انداز میں ماں بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ ماما کو بھی وقتاً خود پر پڑتی نگاہوں کا احساس ہوا۔ وہ جبراً مسکرائیں، چہرے پر سے غم زدہ تاثرات مٹانے کی کوشش کی۔ سب انہیں اسٹیج پر آنے کے اشارے کر رہے تھے۔ ماما توہن و کرہن اٹھی۔ میری اولاد تھوڑی ہو کوئی تم لوگ، اپنے باپ اور دادی کے بچے ہو، اور دنیا کے لیے ماں کی نظر کا اشارہ بہت ہوتا ہے۔ جو ماں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، مگر ایک میری اولاد، اور خاص طور پر تم، میری، تم دادی کی چمچی۔ وہ واقعی بہت دکھی تھی۔ میری جو لاپرواہی کا مظاہرہ کر کے ٹال دینا چاہتی تھی، دادی کے ذکر پر سنجیدگی اور رنجیدگی کا شکار ہو گئی۔ ماں اور دادی نے ایک دوسرے پر الزام لگانے میں زندگی گزار دی، مگر یہ والا الزام غلط فہمی تھی۔ میری نے مناسب سمجھا فوری تردید کر دی جائے۔ دادی کا نام مت لے ماما، ان کا کیا ذکر، اور وہ مجھے کیوں کچھ کہیں گی؟ میں خود سوچتی ہوں، سب سمجھتی ہوں۔ یوحنا سے شادی نہ کرنا میرا اپنا فیصلہ ہے، دادی کو تو پتہ بھی نہیں کہ۔ اس نے قصداً جملہ ادھورا چھوڑ دیا، ورنہ جو قیامت آتی، اللہ مان الحفیظ۔ اور ویسے بھی میں یوحنا سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ آپ کیوں بھول جاتی ہیں؟ میں ایک مسلمان لڑکی ہوں ماما، جبکہ وہ تمہاری خاطر مسلمان ہونے کو بھی تیار تھا۔ ماما کا انداز اور آواز مدھم ہو گئی۔ یہ بات تو طے تھی، مگر بس یوحنا جیسا لڑکا، شاندار، پھر لاڈلا بھتیجا، رہنے دیں۔ میری نے خود کو تلخ جملہ کہنے سے باز رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ آئیں، کیک کٹنے لگا ہے۔ وہ ماما کو لیے آگے بڑھی۔ میگی پہلے سے موجود تھی اور دیگر کزنز کے ساتھ ہلا گلا کرنے میں سب سے بڑھ کر۔ میری بھی سب کی خوشی میں شامل ہو گئی۔ ماما سب کے گلے لگ لگ کر مبارکباد دینے لگی، یوحنا کے بہن بھائی کو اور ٹینا کو بھی۔ میری نے ذرا سا منہ اندر کر کے جھانکا۔ دادی کا بستر خالی تھا۔ وہ آہستگی سے اندر داخل ہوئی۔ حسب توقع ان کی پشت اس کی جانب تھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تھے۔ دادی! وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی اور دونوں شانوں کو پکڑتے ہوئے ان کی کمر سے ٹک کر تھوڑی ان کے شانے پر ٹکا کر بے آواز بوسہ لیا۔ میں آ گئی۔ دادی نے بے چینی سے کسمسا کر آواز نکالی۔ وہ اسے پیچھے ہٹ جانے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے بھی انہی کے انداز میں جواب دیا اور خود کو اور زور سے بھینچ لیا۔ ایک بوسہ بھی لے لیا۔ دادی کے پاس دعا ختم کرنے کے سوا چارہ نہیں تھا۔ چہرے پر ہاتھ پھیرے اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سامنے کیا، اور خود سے دور بھی۔ گندی بدتمیز! میں جائے نماز پڑھتی۔ ہاں تو میں نہا دھو کر پاک صاف کپڑے پہن کر آئی ہوں۔ یہ دیکھیں میرے گیلے بال۔ اس نے ایک لٹ اٹھا کر دکھائی۔ اچھا! دادی کے چہرے پر طمانینت پھیل گئی۔ مجھے لگا تم اسی ناپاک خلیے میں اندر گھس آئی ہو۔ میرے نماز والے کپڑے اور میرا پاک صاف کمرہ۔ انہوں نے وہ توجہ پیش کی جسے وہ بخوبی جانتی تھی۔ اس کا مسکراتا چہرہ پھیکا پڑ گیا، اور دادی
وہ بس شروع ہوا جاتی تھی، وہ سب جو وہ ہمیشہ کہتی تھی ازبر تھا میری کو۔ جب جب وہ ننیال سے آتی تھی یہی سارے خیالات الفاظ بدل کر سننے کو ملتے۔ بہت پہلے جب وہ چھوٹی ہوتی تھی تب تو دادی اسے اور اس کے بہن بھائیوں کو خود سے نہلانا شروع کر دیتی تھی، اور آج تو خیر سے وہ چرچ سے ہو کر آئی تھی۔ آپ جائیں نماز سے اٹھیں دادی، مجھے عشاء پڑھنی ہے۔ فوری طور پر وہ انہیں ایسے ہی روک سکتی تھی، یہ پیش بندی وقتی تھی، اسے پتہ تھا دادی نے جو کہنا ہے وہ اس سے باز نہیں رہیں گی۔ ہاں دادی نے سرس سے جائے نماز چھوڑ دی، وہ تسبیح لے کر بیٹھ گئیں، چہرے سے سکون ہویدا تھا، ورنہ وہ جانتی تھیں یا ان کا اللہ میری اور دیگر کی غیر موجودگی کا وہ سارا وقت انہوں نے جیسے سولی پر کاٹا تھا۔ میری اور دیگر بھی جانتے تھے، میری تو خیر بہت زیادہ۔ دوران تسبیح دادی کی اچڑتی نگاہیں گاہے پہ گاہے میری کی سمت اٹھتی رہیں، وہ بہت خشوع سے نماز پڑھ رہی تھیں، مگر وہ جو ایک تیوری، ایک ناراض اور اداس تاثر تھا وہ ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہا۔ پتہ نہیں اس بار ان کے جملے نے یا لہجے کی حقارت آمیز تلخی نے میری کے مزاج کو کبیدہ کر دیا تھا، ورنہ وہ تو بہت جوش و خروش سے آئی تھی۔ انہیں دفعتاً احساس ہوا میری بہت آہستگی سے نماز پڑھی ہے، جیسے قرض خواہ کو دروازے پر دیکھ کر 1000 نفل کی نیت باندھ لینے والا وظیفہ ہوتا ہے، مگر یہاں یہ وظیفہ نہیں تھا، دراصل وہ ان سے بچ رہی تھی۔ طویل طرح نماز کی دعا اس نے بہت اختصار سے کام لیا، پھر ایک مصنوعی جمائی۔ آپ سوئیں دادی، بہت رات ہو گئی۔ وہ ان کی جانب دیکھے بغیر بولی، ایسے کیسے سو جاؤں؟ میں تو تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ تم آؤ تو تم سے شادی کا سارا قصہ سنوں، اور تم… ان کا لہجہ سہیلی کا سا ہو گیا، شکوہ بھر انداز۔ میری نے چونک کر دیکھا، ان کا چہرہ اور اشتیاق سے پر نظریں اپنے کہے کی تصدیق کرنے لگی۔ ہیں اچھا۔ وہ جست بھر کر ان کے بیڈ پہ چڑھ آئی۔ پوچھیں کیا پوچھنا ہے؟ سب کچھ، دلہن کیسی تھی اور دولہا، اور دلہن کا سفید لباس، ٹیل کتنے گز کی تھی، اور ارے وہ ہنسی، بتاتی ہوں آپ نے تو تمہار باندھ دیا۔ ٹینا بہت پیاری لگ رہی تھی، اور یوحنا تو ہے ہی بہت سمارٹ۔ بہت پکچرز کھینچی ہم نے، آپ دیکھیں گی نا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ دادی نے سر ہلایا، وہ انہیں آنکھوں دیکھا حال جزیات کے ساتھ سنانے لگے۔ سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ تب ہوتی ہے دادی جب پادری صاحب کے کہنے پر دولہا دلہن کا نقاب اٹھاتا ہے۔ اف! اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم ملا کر بھینچی، آنکھیں بھی مچ لیں۔ دل زور زور سے دھڑکتا ہے دادی۔ سوری، اسے بولنے کے بعد جملے کا اندازہ ہوا۔ میرا مطلب ہے 1000 بار ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر رکھا ہوتا ہے، مگر وہ جو اس طرح دیکھتے ہیں نا وہ بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ پھر پادری صاحب نے کہا، یوحنا اور ٹینا ایک دوسرے سے ہاتھ ملاؤ۔ دونوں ایسے شرما رہے تھے جیسے پہلے کبھی شیک ہینڈ کیا ہی نہیں۔ وہ ہنسنے لگی، مگر دادی نہیں ہنسی۔ کیا ہوا دادی؟ اس نے ان کا ہاتھ ہلایا۔ دادی چونکی، پھر عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جو فلموں میں دکھاتے ہیں وہ… انہیں جملہ مکمل کرنے میں نہ جانے کیا ہچکچاہٹ تھے۔ فلموں میں کیا دادی؟ اس نے پوچھا۔ وہ جو فلموں میں دکھاتے ہیں، نقاب الٹنے کے بعد وہ جو بوسہ سب کے سامنے۔ میرا مطلب ہے… نہیں دادی نہیں، اس کا سر زور سے ہلا۔ وہ تو صرف ہالی ووڈ کی فلموں میں ہوتا ہے، ہمارے ہاں نہیں ہوتا، صرف ہاتھ ملاتے ہیں۔ اس نے اپنے تجربے کی روشنی میں بالکل صحیح جواب دیا تھا۔ ہاں مگر وہ جو دولہا دلہن مل کر شراب کی بوتل کھولتے ہیں وہ تو صرف ہالی ووڈ میں نہیں ہوتا نا۔ اس بار انہوں نے سوال نہیں کیا تھا، اس کی ممکنہ تردید کو روک دیا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکی۔ بس دادی، خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے یہ بھی۔ اس نے بہت ذہانت سے محتاط جواب دیا اور خود کو ایک نئی بحث کے لیے تیار کر لیا، حالانکہ اس موضوع پر بارہا بات ہو چکی تھی۔ لیکن دادی کے اگلے جملے پر وہ بہچنگی رہ گئی۔ ایک بات تو بتاؤ، جب سب سیلیبریٹ کر رہے تھے تو کیا ماریا نے بھی گلاس چڑھا لیا؟ گلاس؟ اس نے سوال کو سمجھتے ہوئے بھی خود کو باور کرایا کہ دادی کا مقصد کچھ اور ہے۔ ہاں گلاس، خوشی کا موقع تھا نا، ایک طرف بھانجی ایک طرف بھتیجا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ماریا نے سیلیبریٹ نہ کیا ہو ساتھ دے کر؟ ان کا لہجہ پر یقین، زہر خند اور چہرہ حقارت لیے بس صورت ہو گیا۔ ماما ایسا کچھ نہیں کرتی دادی، اس نے بھیچی آواز سے احتجاج کیا تھا۔ اس کے چہرے پر زلزلے کی سی کیفیت تھی، مگر دادی کا دھیان نہ تھا۔ وہ گردن موڑ کر اپنا تکیہ درست کرنے لگی، اپنا چشمہ اتار دیا، تسبیح رکھ دی۔
وہ جانتی ہیں بحیثیت مسلمان یہ سب حرام ہے۔ وہ ان کے اجنبی چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس سمے اس کے ذہن نے بالکل فراموش کر دیا کہ دادی کو دراصل ماریا کی مسلمانی پر ہی تو شک تھا۔ دادی اس کی کیفیت سے بے خبر لیٹ گئی۔ اگلے پل یوں لگا سو بھی گئیں۔ اسے اپنا وجود بے مصرف لگنے لگا، پھر بہت وزنی بھی۔ اٹھ کر کمرے سے جاتی تو میگی نے سوالات کی بوچھاڑ کر دینی تھی۔ شادی سے لوٹ کر وہ اس کے ساتھ شادی کی باتیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ دادی کے پاس چلی آئی اور دادی نے اس نے حلق نیٹ کے گولے کو بہت مشکل ہی سے صحیح اتار لیا۔ کہاں تو وہ دادی کے بازو پر سر رکھ کر لپٹ کر سوتی تھی اور کہاں اب بیڈ کے کنارے سے چپکی پڑی تھی۔ ایک دوسرے سے پش کیے دسمبر کی اس رات کے دو ہی نام تھے، سناٹا اور سردی۔ اسی سناٹے میں ابھرنے والی سسکی نے دادی کو گہری نیند سے جگا دیا تھا۔ ایک پل کو انہیں اپنا وہم محسوس ہوا تھا، مگر اگلے ہی پل ان پر انکشاف ہوا۔ بیڈ کے دوسرے کنارے پر لرزش سی تھی۔ میری رو رہی تھی، وہ بھی ایسے گھٹ گھٹ کر بے آواز۔ وہ سرس سے اٹھی، مگر میری کا رخ اپنی طرف موڑنے کے لیے بڑھایا ہوا ہاتھ ہوا میں معلق ہی رہ گیا۔ کیا پوچھتی اس سے کہ کیوں رو رہی ہو؟ جانتی تھی انہی کے الفاظ اور انداز نے رلایا ہے میری کو۔ ان کے جاگ جانے کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا سانس روک لیا۔ دادی کمبل میں جا چکی، ایک ہی کمبل، ایک ہی بیڈ، مگر ان میں اتنی سکت نہیں رہی کہ وہ اسے مخاطب کرتی، الٹا دم ساتھ کر لیٹ گئی۔ او ختیجہ بانو، وہ خود سے مخاطب تھی، ہر بار تم کچھ نہ کچھ ایسا کرتی ہو جس کے انجام میں میری روتی ہو، حالانکہ ہر بار عہد کرتی ہوں کہ آئندہ ایسے نہیں کروں گی، سوچ سمجھ کر بات کروں گی، مگر کیا کروں؟ وہ اپنی انگلیاں مسلنے لگیں، کروٹ بدل لی، تکیا اونچا کیا، نیچے کیا، مگر اب انہیں ایک پل قرار نہیں تھا، یہاں تک کہ میری کے خراٹے سناٹے میں ارتعاش پیدا کرنے لگے۔